اور میرے عزیز ساتھیوں، اس کے علاوہ ایک اور فضیلت وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتکاف کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں معتکف، اعتکاف کرنے والا، اعتکاف کرنے والے معتکف کو اللہ رب العزت گناہوں سے بچا دیتے ہیں اور بن کیے نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کس سے بچا دیتے ہیں بھائی؟ گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ میری طرف توجہ بھی تو رہے نا ساتھ ساتھ، گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ کہ کیسے گناہوں سے بچتا ہے؟ بھائی دیکھیں، باہر کا ماحول بڑا ظالم ہے، مسجد کے باہر کا ماحول دنیاوی ماحول ہوتا ہے، ظلم والا ماحول ہوتا ہے، گناہوں والا ماحول ہوتا ہے، غیبت، چوری، ڈاکہ، زنا، بدکاری، شراب، کباب، یہ ماحول ایسا بن چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معتکف جب مسجد کے ماحول میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے چغلی کی عادت چھڑوا دیتے ہیں۔ یہ بندہ غیبت سے بچا رہتا ہے، یہ بندہ جھوٹ سے بچا رہتا ہے، یہ بندہ ملاوٹ سے بچا رہتا ہے، یہ بندہ جو مسجد سے باہر دھوکہ بازیاں کرتا ہے، مسجد میں اس دھوکہ بازی سے بچا رہتا ہے۔ باہر کاروبار کرتا ہے، اس میں ڈنڈی مارتا ہے۔ کاروبار جب اندر بیٹھے گا، کاروبار بند تو ڈنڈی مارنا بند ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے باہر رہنے سے جو اس کو گناہوں کا ماحول ملتا ہے، اور گناہوں کے ماحول ملنے کی وجہ سے اس بندے سے جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اعتکاف کرنے والوں کو اس گناہوں سے بچا لیتا ہے اعتکاف کی برکت سے۔ اور پھر اسی حدیث میں دوسرا فائدہ کیا بتایا کہ بن کی اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسے نیکیاں جو اگر یہ اعتکاف میں نہ بیٹھا ہوتا، باہر ہوتا، تو یہ وہ نیکیاں کرتا۔ اگر یہ اعتکاف میں نہ بیٹھا ہوتا، باہر ہوتا، یہ وہ نیکیاں کرتا۔ کیا مطلب؟ اگر یہ باہر ہوتا، کوئی بیمار ہو گیا محلے میں، اس کے رشتہ داروں میں، تو یہ اپنے محلے کے اس بیمار کی بیمار پرسی کر کے ثواب کماتا، یہ اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کی بیمار پرسی کر کے ثواب کماتا۔ اور اسی طریقے سے اب باہر ہوتا، محلے کا یا قریبی کو رشتہ دار فوت ہو گیا، تو اب قریبی رشتہ دار کے فوت ہونے کے بعد یہ اس کی تجہیز و تکفین کے اندر شامل ہوتا، اس کی قبر کھودنے میں شامل ہوتا، یہ ثواب کا کام، یہ اس کے غسل میں کفن میں شامل ہوتا، یہ ثواب کا کام، یہ اس کے جنازے میں شامل ہوتا، یہ ثواب کا کام۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھنے والا نہ باہر کسی کے غسل میں جا سکتا ہے، نہ قبر کھودنے میں جا سکتا ہے، نہ کفن پہنانے میں جا سکتا ہے، اور نہ باہر کسی کے جنازے میں شرکت کر سکتا ہے۔ اب یہ سارے بندے کو اگر باہر ہوتا تو یہ نیکیاں کرتا، اندر آ گیا تو ان نیکیوں سے یہ محروم رہا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اگر میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو میرا کیا بنے گا۔ باہر رہتا تھا، کسی نیک مجلس میں، کسی نعت خوانی میں، کسی جلسے میں جا کے، کسی عالم کی تقریر سن کے، یا کسی خانقاہ میں کسی پیر کے سامنے بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے نیکی کا کام کرتا، تو یہ سارے کام رہ رہے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے کا۔ ایسے تبلیغی جماعت والے سحروزے کے لیے نکلتے ہیں، مبارک کام ہے، تبلیغ میں نکلنا انتہائی نیکی کا کام ہے۔ اب ایک بندہ سوچتا ہے اگر میں سے روزے میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، میرا سے روزہ رہ جائے گا، نیکی کا کام رہ جائے گا۔ اب شیطان نے جو اس کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالے کہ اگر تو بیٹھے گا تو اس سے سارے نیکی کے کام رہ جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یہ الجھن ختم فرما دی۔ کیا فرمایا؟ جو بندہ بھی اعتکاف میں بیٹھے گا اور یہ اپنی زندگی میں باہر جو نیکی کرتا تھا، اعتکاف کی وجہ سے یہ اس نیکی تک نہیں پہنچ سکا، اس نیکی کو نہیں کر سکا، اللہ بغیر کیے وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔
یہ سے روزے پہ نہیں گیا، نیت تھی کہ اگر اعتکاف میں نہ ہوتا تو جماعت بن رہی ہے میں جاؤں گا، لیکن نہیں گیا، اعتکاف میں بیٹھا، اللہ اس کو سہ روزے کا ثواب ادھر بیٹھے عطا فرمائے گا۔ یہ جنازے پہ نہیں گیا لیکن اللہ تعالیٰ اس جنازے میں نہ جانے کے باوجود دل کی نیت کی وجہ سے اندر بیٹھے مکمل اس کو جنازے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے اس کے گھر میں جائے، تسلی کے کلمات کہے اور جلدی سے وہاں اٹھ کے واپس آ جائے، 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائے مغفرت ایک دن کرتے ہیں۔ اب جب یہ ادھر اعتکاف میں بیٹھا، اب اس کی بیوی بیمار، اس کا بچہ بیمار، اس کا چاچا ماما یا محلے دار بیمار، اب اگر یہ باہر ہوتا جاتا تو کتنے فرشتوں کا ثواب ہوتا؟ 70,000 فرشتوں کا ثواب ہوا۔ اندر بیٹھا ہے، ذہن میں شیطان نے ڈالا اور بابا اعتکاف نے 70,000 فرشتوں کی مغفرت کی دعا سے تجھے روکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے معاملہ ہی حل فرما دیا کہ یہ اندر بیٹھ جائے اعتکاف میں اور پوچھنے بھی نہ جائے اس کو، اللہ اس کے اندر بیٹھنے پہ جو اس کے دل میں نیت تھی، اللہ اس کی وجہ سے اندر بیٹھے بغیر گئے 70,000 فرشتوں کا ثواب عطا فرما دیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اگر آپ اور میرے ذہن میں کسی کے بات میں ذہن میں ہے کہ اگر بیٹھوں گا تو یہ نیکی کا کام رہ جائے گا، یہ رہ جائے گا، یہ رہ جائے گا، یہ رہ جائے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ آپ کی اس الجھن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ختم فرما دیا ہے۔